حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ تمام بت بڑے بت نے توڑے ہیں، کیا آپ علیہ السلام نے جھوٹ بولا تھا؟ اس کو جھوٹ نہیں کہتے، اس سے کہتے ہیں توریا کرنا. اس پہ میرا تفصیلی ایک کلپ ریکارڈ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 3 جھوٹ، آگے سوالیہ نشان ہے. جھوٹ کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جھوٹ تھے، سوالیہ نشان کا مطلب ہے کیا وہ جھوٹ تھے. تو میں نے اس حدیث کو بریف کیا ہے جو بخاری مسلم میں ہے کہ قیامت والے دن جب مختلف انبیاء کے پاس لوگ اپنی سفارش کے لیے حاضر ہوں گے تو وہ اپنا عذر کوئی رکھیں گے. آدم علیہ السلام کہیں گے کہ میں نے جنت سے وہ پھل کھا لیا تھا جس کی ممانعت اللہ تعالیٰ نے کی تھی. وہ پھل کیا تھا، کون سی کھیتی تھی، اس سے کوئی غرض نہیں ہے، وہ ایک سمجھانے کے لیے چیز ہے. اصل اس سے آپ نے میسج لرن کرنا ہے. موسیٰ علیہ السلام کہیں گے مجھ سے غلطی سے ایک بندہ قتل ہو گیا تھا، آج مجھے اپنی غلطی یاد ہے، نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، کسی اور کی طرف جاؤ. وہیں پر جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس لوگ آئیں گے تو وہ کہیں گے کہ میں نے دنیا میں 3 دفعہ جھوٹ بولا تھا. عربی میں چونکہ لفظی اس کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے، جو آپ توریتاً بھی گفتگو کرتے ہیں اس کے لیے بھی کذب کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اس سے مراد وہ پنجابی یا اردو والا جھوٹ نہیں ہے، مراد یہ کہ ایسی زو معنی بات کرنا. زو معنی بات کا مطلب جس کے 2 معنی ہو، سننے والا اسے کچھ اور سمجھ رہا ہے اور کہنے والا کچھ اور کہہ رہا ہے، اور وہ اپنا مقصد اس طرح اچیو کرتا ہے کہ وہ سٹیٹمنٹ ایسی سچی دیتا ہے جو بیک وقت دونوں کے لیے جواب بن سکتی ہے، اور اس سے وہ اپنی اس چیز کو بھی چھپا لیتا ہے. مثلا بخاری میں آتا ہے کہ جب اس بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو پکڑ لیا تھا، انٹرویو کے لیے اندر بلایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس نے پوچھا کہ یہ عورت تمہارے ساتھ جو اتنی خوبصورت عورت ہے سیدہ سارہ سلام اللہ علیہا، یہ کون ہے؟ اگر حضرت ابراہیم کہتے یہ میری بیوی ہے تو وہ حضرت ابراہیم کو قتل کروا دیتا، کیونکہ وہ کوئی شیخ عبد القادر جیلانی تو نہیں تھے، نگاہ مار دیتے. اس زمانے سے نہیں سی یہ فراڈ ہوتا، یہ یا شیخ عبد القادر جیلانی کرتے تھے یا ہالی ووڈ کی فلموں میں ہوتا ہے، یہ ہمارے شارٹس کے اندر ہوتا ہے، وہ جو آنکھوں میں دکھا دیتے ہیں، وہ کیمرے کا کمال ہے، اوریجنل نہیں ہوتا. تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ یہ میری بہن ہے، اور دل میں یہ نیت کی کہ اسلام کے رشتے میں میری بہن ہے، ویسے میری بیوی ہے، لیکن بیوی نہیں انہوں نے کہا یہ میری بہن ہے. اور جب واپس آئے سیدہ سارہ سے کہا کہ میں نے اسے بتایا کہ تم میری بہن ہو اس لیے کہ تم اسلام کے رشتے میں میری بہن ہو، تو تم نے بھی اسے اسی طریقے سے جواب دینا ہے. وہ تو اللہ کا کرنا ہوا، معجزہ ظاہر ہوا. حضرت ابراہیم کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ معجزہ بھی ظاہر ہونا ہے، ادھر بابے خود کر کے دکھا دیتے ہیں. جب حضرت سارہ اندر گئیں، اس بادشاہ نے ان کی طرف ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی تو اس کا ہاتھ وہیں پہ شل ہو گیا. 3 دفعہ ایسے ہوا. پھر اسے یقین آ گیا کہ یہ کوئی غیر معمولی معاملہ ہے. وہ ڈر گیا، اس نے ان کو عزت کے ساتھ رخصت کیا اور ساتھ اپنی ایک کنیز سیدہ ہاجر، جسے آپ ہاجرہ کہتے ہیں، لفظ ہاجر ہے، وہ گفٹ کی سیدہ سارہ کو کہ یہ آپ کی خدمت کرے گی. اور وہ پھر انہوں نے گفٹ کر دی حضرت ابراہیم کو. حضرت ابراہیم نے ان سے شادی کی جن سے بنو اسماعیل ہوئے، اور بنو اسرائیل بعد میں حضرت سارہ کو بھی اللہ نے اولاد دی، حضرت اسحاق، اور وہاں سے بنو اسرائیل چلے، یعقوب علیہ السلام کی اولاد آ گئے. یہ ایک پوری یعنی ایک تاریخ ہے بنو اسماعیل اور بنو اسرائیل کی. اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو یہ جملہ بولا، مودودی صاحب نے ان چیزوں کے اوپر گرفت کیا. انہوں نے کہا کہ اس سے عصمت انبیاء پہ حرف آتا ہے، اس لیے یہ حدیثیں جو ہیں وہ صحت کے اعتبار سے درست نہیں ہیں. ہم مودودی صاحب کے اس موقف سے ایگری نہیں کرتے. یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں، اس کا انکار ناممکن ہے جب اس کی تعویل ممکن ہے. اور اس سے ملتی جلتی بات قرآن میں موجود ہے جو آپ نے مینشن کی سورہ مریم میں اور سورۃ الانبیاء میں. چلیں حدیث کو تو آپ کہہ لیں گے کہ اس میں فلاں جگہ مسئلہ آ گیا، قرآن کو تو آپ ضعیف نہیں کر سکتے. اس لیے میں نے مودودی صاحب کی گرفت کی تھی کہ آپ کا موقف غلط ہے. اسی کلپ میں لوگ کہتے ہیں انجینئر صاحب نے مودودی صاحب کی کبھی کوئی غلطی ہائی لائٹ نہیں کی، سرکار سب کی ہوئی ہے. اس لیے نہیں کیا کہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں ان سے بڑھوں، اس لیے کہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک ہی شخص ہے جو غلطیوں سے پاک ہے، جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر یہ پوچھیں گے انجینئر صاحب آپ نے کبھی کوئی غلطی نہیں کی، میں نے تو اپنے 10 رجوع ویڈیو میں ریکارڈ کرائے ہیں، اور ایک غلطی ایسی ہے جو میں مرتے دم تک کروں گا، اس میں رجوع بھی نہیں کر سکتا. وہ یہ ہے کہ آپ کے بزرگوں کے نام احترام سے لیتا ہوں. مجھے تو پیچھے بھی 4 لانتیں لگانی چاہیے، آگے بھی، لیکن میں کیا کہتا ہوں، اعلیٰ حضرت احمد بریلوی صاحب، یہ وہ غلطی ہے جو میری قبر تک ساتھ جانی ہے، اس میں نے رجوع بھی نہیں کرنا. لو سامو کوئی پوچھنا انجینئر صاحب کی غلطی ہے، ان کو غلطی ہے اور کہنا میں رجوع بھی نہیں کرنا. اشرف تھانوی صاحب، قاسم نوتوی صاحب، حالانکہ انہوں نے جو بلنڈر کیے ہوئے ہیں آگے پیچھے لانتیں لگانی چاہیے، میں نہیں لگاتا، احترام سے نام لیتا ہوں. میاں والی بات چلے رہنے دیں. تو یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا، بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑا رکھا، اس سے انہوں نے تبلیغ کا ایک ذریعہ، یہ بیسیکلی اینٹی وینم دے رہے تھے ابراہیم علیہ السلام. انہوں نے جب بلا کے پوچھا تو انہوں نے کہا بلکہ ان کے بڑے نے کیا ہوگا.
بڑے بت کے الفاظ نہیں ہے، یہ بت کے الفاظ آپ نے خود ایڈ کیے ہیں. اگر حضرت ابراہیم کہتے ہیں نا کہ بڑے بت نے، تو یہ تو سیدھا جھوٹ ہوتا. انہوں نے کہا بلکہ ان کے بڑے نے کیا ہوگا. اب بڑے سے مراد کون؟ جو طاقت میں ان سے بڑا ہے، یعنی کہ میں. لیکن یہ کہتے تو انہوں نے تو سیدھا ہو جانا تھا. حضرت ابراہیم نگاہ بھی نہیں مار سکتے تھے. ان کو یہ سمجھ آئی کہ یہ کنایا کر رہا ہے ہمارے بڑے بت کی طرف، جس کے کندھے پہ کلاڑا رکھ دیا. اور یہی انہیں سمجھ آئی، اس لیے انہوں نے کہا کہ تمہیں پتا یہ تو کچھ اس طرح نہیں کر سکتے. تو انہوں نے کہا پھر تم پہ اف ہے، انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تسی تواڈے سارے بزرگ بابے بھی شاہی کوئی نہیں. ہاں. اور یہ پہلی دفعہ جب یہ فی البدی جملہ آیا تھا نا میری زبان پہ، بابے تے شاہی کوئی نہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سناتے ہوئے آیا تھا. یہ بھی ابراہیمی فیض ہے، بابے تے شاہی کوئی نہیں. یہ ہمارے باپ کی سنت ہے، بابے تے شاہی کوئی نہیں. اور انہوں نے اپنے ابے کو کہا تھا انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، ابا جی تسی بھی تواڈے سارے بزرگ بابے گمراہی میں تھے. میں تو کہتا شاہی کوئی نہیں، میں کہتا سارے گمراہ سن. ابراہیم علیہ السلام کی سنت، الحمدللہ. تو اس سے کہا جاتا ہے توریہ کرنا، یعنی بات کے دو معنی ہو. تقیہ کی ٹرم بھی اسی کے لیے استعمال ہوتی ہے، جہاں جان کا خطرہ ہو تو وہاں تو خیر آپ کو سراطن بھی جھوٹ بولنے کی اجازت ہے. وہ تو بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے کہ آپ 3 موقع کے اوپر جھوٹ بول سکتے ہیں. وہاں سراطن بھی بول سکتے ہیں، لیکن وہاں بھی کوشش کریں توریتا نہیں بولیں. ایک جنگ کے موقع پر ظاہر ہے وہاں پہ زندگی موت کی کشمکش ہے، وہ تو سورۃ النحل میں ہے. کلمات کفر بھی بولنے پڑے جان بچانے کے لیے، دل ایمان پہ ٹھکا ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں. جنگ دھوکے کا نام ہے. دوسرا، کسی کی صلح کرواتے وقت ظاہر ہے آپ دونوں طرف کی پارٹیوں کو آپ نے ٹھنڈا کرنا ہے، تو آپ نے ایک طریقے سے بات کرنی ہے اس میں، تاکہ ایک دوسرے کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو. اور تیسرا، میاں بیوی کے کیس میں ایک مرد، کیونکہ بیویاں تو وامی ہوتی ہیں، آپ ان کو صحیح بات بھی بتائیں نا، قسم اٹھا کے وہ نہیں مانتی. اور مزاح کے طور پہ آپ کوئی غلط بات کر لیں وہ فوراً یقین کر لیتی ہے، بعد میں آپ اسے قسمیں اٹھاتے رہے. یہ ان کی نیچر ہے. تو اس لیے انہیں سیٹسفائی کرنے کے لیے بسا اوقات اس طرح کی کوئی توریتاً گفتگو کرنی پڑ جائے تو وہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن پوری زندگی توریے پہ نہیں یا تقیے پہ گزارنی ہے آپ نے. کبھی کبھار جب فتنہ بڑھنے کا اندیشہ ہو، اس میں یعنی دھوکہ دینا میاں بیوی کا ایک دوسرے کو، وہ والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ خیانت کریں. جہاں لڑائی جھگڑا مٹانا ہو، مثلا مرد کی طبیعت بہت سخت ہے، بچوں کو وحشیوں کی طرح مارتا ہے، کسی بچے سے غلطی ہو گئی ہے، تو آپ طریقے سے اس بچے کی غلطی کو چھپانے کے لیے کوئی ایسی بات کر دیں کہ یہ فلاں نقصان اس سے نہیں ہوا، اس طرح ہو گیا. وہاں ایون سراتن بھی کوئی جھوٹ بولنا پڑ جائے تو عورت اپنے مرد سے جھوٹ بول سکتی ہے. اسی طریقے سے مرد بھی کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی اسے بعض اوقات کرنی پڑتی ہے، جیسا جب نئی نئی شادی ہوتی ہے نا، عورتوں کو یہ بڑی بیماری لگ جاتی ہے کہ کھانا میرے ساتھ کھائے. بھائی تمہارے ساتھ اسے ابھی 1 ہفتہ ہوا ہے، جن دوستوں کے ساتھ وہ بچپن سے کھیل کود رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ اس کی روٹین ہے. ایک دن میں تو روٹین چینج نہیں کرے گا، کبھی ہفتے میں 1-2 دفعہ ایسا ہو جائے گا کہ وہ ان کے ساتھ چائے پی لیتا ہے، رات کو لیٹ ہو جاتا ہے، تو وہ خام خواہ اس کو عذاب بنا کے نا مسلط ہو جاتی ہیں. تو اس طرح کے موقعوں پہ بھی کوئی ایسی بات کرنا کہ جس سے آپ یہ بھی نہ انہیں بتائیں کہ آپ دوستوں کے ساتھ بیٹھے تھے کیونکہ انہوں نے خام خواہ چڑھ جانا ہے، کوئی اور اپنی مجبوری بیان کر دینا. موٹر بائک کا مسئلہ ہو گیا تھا اور دل میں یہ نیت کر لیں کہ مسئلہ یہ ہو گیا تھا کہ وہ دوستوں کے پاس کھڑی تھی اور وہ اٹھنے نہیں دے رہے تھے، اور بیوی کو یہ سمجھ آئی کہ موٹر سائیکل پنکچر ہو گیا تھا یا کوئی اور خرابی ہو گئی تھی. تو اس طریقے سے توریتاً کوئی بات کرنا جس سے آپ فتنے کو اوائڈ کر رہے ہیں، بشرطے کہ آپ دھوکہ نہ دے رہے ہو. یہ نہیں آپ نے کوئی چھپی دوستی کوئی نامحرم کے ساتھ رکھی ہوئی ہے اور آپ وہ فراڈ کریں، وہ تو مارے گئے آپ، سیدھی سی بات ہے. تو اس قسم کا جھوٹ کبھی کبھار بولنا، اس کے اوپر پھر کوئی شرعی گرفت نہیں ہوگی.